رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو۔ خواتین و حضرات، ہمارا جو یہ پروگرام ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان علم ہے، اس میں جس چیز کے اوپر، جس بات کے اوپر ہم لوگوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ جو مرکزی خیال ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا، وہ یہی ہے کہ علم کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اب اگر علم حاصل کرنے کی بات کریں تو بہترین سورسز کیا ہیں علم حاصل کرنے کے؟ بہترین سورسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ یا تو کچھ پڑھیں، کتاب پڑھیں، یا انفارمیشن جو بھی آپ کو مختلف طریقے سے ملتی ہے وہ لیں، اور جب آپ وہ انفارمیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کے نظریات بنتے ہیں، آپ کے خیالات بنتے ہیں، اور پھر اس حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کسی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی 60 70 80 سال کی زندگی گزاری، اس کے اپنے ایکسپیرینسز تھے، اس کے اپنے مشاہدات تھے، اپنی آبزرویشنز، اور وہ تمام چیزیں وہ قلم بند کرتا ہے جو شاید وہ اپنے الفاظ میں بھی کبھی اپنے دوستوں اپنوں کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ تو یہ ایک بہترین سورس ہوتا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ کتاب پڑھ کے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ لوگوں کی کتنی ریاضتوں کا ثمر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس پروگرام میں ہم نے بالخصوص ایک خاص سیگمنٹ رکھا ہے جس میں ہم ہر روز آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کرتے ہیں، اس کا بک ریویو کرتے ہیں، اور آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ کتابوں سے دوستی کر لیں۔ یہ وہ ایسا دوست ہے جس سے بے وفائی نہیں ملتی، آپ کو اس سے وفا ہی وفا ملتی ہے۔ آج اپنے اس سیگمنٹ میں بھی ہم اسی طرح سے کتاب دوستی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کس طرح سے ہم نے کتابوں کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو اپنا دوست بنانا ہے، اور اسی فیلڈ کے اندر اسی خیال کو اور اسی سوچ کو لے کر بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ۔ میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی، UMT پریس ایز اے ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ UMT آپ جانتے ہیں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ وہاں پر کام بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایک ریڈیو چینل ہے ادھر RJ بھی ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے جسے کہتے ہیں نا، اس کی وکالت کرتے ہوئے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جی احمد سہیل صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں احمد؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کسی بھی چیز کو ایک مشن کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے، رائٹ؟ سو یہ پڑھائی تو کیا کہتے ہیں مجبوراً کرنی پڑتی ہے، بٹ یہ کتاب سے دوستی آپ کو کس نے سکھائی؟ دیکھیں، خالق نے جب یہ دنیا جو تھی بنائی، خالق کائنات نے جب تشکیل دیا اس دنیا کو، ایک خاص ترتیب کے ساتھ تشکیل دیا، صحیح، پھر اس نے جو اپنا پیغام تھا وہ ایک کتابوں کی کتب کی شکل میں ہی اس کو کمیونیکیٹ کیا عام انسانوں کے لیے، تاکہ وہ اسے سیکھ سکیں۔ ظاہری بات ہے ان کتب کا جو نزول تھا وہ ان کے خاص جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو سلیکٹ کیا اور ان کے اوپر کتب کا نزول ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں صرف جو کچھ کتب ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص پیغمبروں پہ اتری، مگر کچھ جو ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جو صحیفے تھے وہ بھی اترے، اور بڑی تعداد میں اترے، اور اس پہ بھی ریسرچ جاری ہے کہ وہ ان کی تعداد کتنی ہے اور کن کن پیغمبروں پہ وہ صحیفے جو تھے وہ اترے۔ تو جب رب کائنات نے جب اپنا پیغام کائنات کو تشکیل کے بعد اپنے انسانوں تک پہنچانا تھا، وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ خالق کائنات نے کتاب ہی اس کے لیے چوز کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک وہ واحد چیز تھی جس نے مجھے بھی موٹیویٹ کیا کہ یہ کتاب ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ معاشرت کیا ہے، آپ نے اپنے فنانس کے معاملات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ انہیں کس طرح ترتیب دینا ہے، ان کی تشکیل آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ تو آپ سائنس کا علوم بھی اس میں ملتا ہے، اس کے اندر آپ کو تاریخ ملتی ہے، اس کے اندر آپ کو کہانیوں کی شکل میں سبق آموز
جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں. تو یہ ایک واحد موٹیویشن تھی میرے لیے کہ میں کتاب کے ساتھ منسلک ہوں. اچھا لیکن بچپن میں کس نے آپ کو, مطلب ہوتا ہے نا ماں باپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, میں بھی بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کتابیں رکھا کرو بیٹا, مجھے آئی پیڈ اور ٹیبلٹ سے زیادہ آپ کے ہاتھ میں بک نظر آئے. بٹ آج کل تو ظاہر ہے وقت اور حالات بدل گئے, آئی پیڈ اور ٹیبلٹس میں بھی آپ کی کتابیں ہیں. تو یہ اچھا یہ ایک ایسا شوق ہے جس کے لیے بہت شوق کوئی بھی ہو کوشش کرنی پڑتی ہے, تو یہ بچپن سے ہی تھا یا اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے اس کو اٹین کیا؟ عروج جو میرا اور آپ کا ایک ٹائم تھا, خاص طور پہ 80s کا جو ٹائم تھا, اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر گلی میں محلے میں ایک لائبریری ضرور موجود ہوا کرتی تھی. بالکل ٹھیک. اور بچوں کا جو لٹریچر تھا ہمارے اسکول میں بہت زیادہ اور خاص پیریڈ ہوتا تھا کہ تمام بچے جائیں گے اور اپنی مرضی کی کتب جو ہیں وہ پڑھیں گے. بالکل ٹھیک. تو سب سے پہلے یہی ہوا گھر کے اندر, اور اس دور میں بچوں کا جو لٹریچر تھا وہ بہت کامن تھا. ہمارے پاس تعلیم و تربیت تھا, ہمارے پاس پھول میگزین تھا, ہمارے پاس امر ایار کی کہانیاں تھیں, ہمارے پاس حاتم طائی کی کہانیاں تھیں, ہمارے پاس جو تھی وہ جو دوسری امیر حمزہ کی داستان تھی ہمارے پاس سننے کے لیے, اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کہانیاں ہی سنائی تھیں. اور اب آپ دیکھیں تو کہانیوں کا وہ کنسیپٹ اس طرح نہیں ہے. آپ کو لوریاں یاد ہوں گی, ٹھیک ہے, والدین اپنے ایکسپیرینسز کہانی کی صورت میں بیان کرتے تھے. تو یہی وہ ایک واحد وجہ تھی جس نے جو میری رغبت تھی کتب کے ساتھ اس کو قائم و دائم رکھا, اور یہیں سے ابتدا ہوئی سب چیزیں. بیوٹیفل. اچھا یہ بتائیے, بلکہ ہم نے یہ سنا بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے, مختلف ممالک میں ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ جن معاشروں کے اندر کتاب کی طرف رغبت ہوتی ہے, کتابیں زیادہ چھپتی اور پڑھی جاتی ہیں, اس معاشرے کی ترقی کا انداز جو ہے وہ نرالا اور مختلف ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ دیکھیں آپ, جو فکشن ہے نا, جسے ہم فکشن کہتے ہیں, کہانیاں کہتے ہیں, ایک دور تھا جب انسان نے اڑنے کے بارے میں سوچا. ٹھیک. اچھا ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اڑنے والا قالین, اچھا انسان کو اس چیز نے موٹیویٹ کیا, آج ہم ایروپلینز میں اور سپر سونک کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. ہمیں رفتار کے بارے میں, برق رفتار گھوڑے کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے تھے, آج بلٹ ٹرینز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو آپ کو چند لمحوں میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہ لے جاتی ہیں. اچھا ایک وہ تمام چیزیں جو کہانیوں میں ہمارے امیجنیشنز میں ہوتی تھیں, آج وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں انٹو ریالٹی. تو یہ کتب کی وجہ سے ہوئی ہیں, فکشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. اب ہم یہ سوچتے تھے کبھی کہ کیا ہم وہاں پہ 10 دنوں بعد پہنچیں گے یا ہمیں زیادہ ٹائم لگے گا, اور آج ہم وہ 10 منٹ میں ان جگہوں پہ, ان مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وہ فکشن ہے, یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو بتاتی ہے. اور زندگی کے اندر تمام چیزیں آپ خود تجربہ کر کے حاصل نہیں کرتے, آپ کو دوسروں کی ایکسپرٹیز سے, ایکسپیرینسز سے, ایکسپوئر سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں کتب میں موجود ہیں. بالکل, جیسا کہ میں نے شروع میں یہی بات کہی نا کہ جو لوگوں نے پوری اپنی زندگی گزار کے لکھا ہوتا ہے, بایوگرافیز لوگوں کی کے حوالے سے, اپنی اپنے بارے میں اینڈ آل دیٹ, یہ سب کچھ آپ پڑھ کے وہ سیکھ سکتے ہیں ایکسپیرینس سے. صحیح ہے. مگر اس کی سب سے بڑی کامن ہے, اگر آپ نے کوئی لیپ ٹاپ پرچیز کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ آتی ہے. رائٹ. ایون آپ نے ٹیبلٹ کی بات کی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایک بکلیٹ موجود ہوتی ہے کہ اسے آپریٹ کس طرح کرنا ہے, کس طرح چلانا ہے. تو کتاب تو ہے وہ تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں, اور تو کتاب ہر جگہ موجود ہے, ہر چیز میں. اچھا جی, پاکستان میں ہم آج جیسا کہ ہم نے کہا کہ ترقی کرتی ہیں, اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہر چیز کا آغاز, ایون کتاب کے لکھے جانے کا آغاز بھی تو سوچ سے ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ سوچ کا اجاگر ہونا اور پھر وہ لکھا جانا, فکشنز کا لکھا جانا, اور پھر ایونچولی وہ پورا ہو جانا. سو آج جو ہم ترقی دیکھتے ہیں, اگر یہ کہیں کہ وہ لوگوں کی افکار جو قلم بند ہوئی اس کا نتیجہ ہے کہ ہمیں آج یہ ترقی. کسی نے تو امیجن کیا تھا نا کہ برق رفتار گھوڑا ہوگا. بالکل. اچھا, اب کمنگ ٹو لائبریریز, یہ لائبریریز کا جیسا آپ نے مینشن کیا کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ کانسیپٹ ہوتا تھا, ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ دقیانوسی سمجھا جاتا ہے. اچھا لائبریری جا کے بیٹھو گے, اٹس گونا بی اے لاٹ آف ویسٹیج آف ٹائم. انفارچونیٹ بات ہے یہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر لائبریری کا کانسیپٹ دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں جو کافی حد تک ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیے, سب سے زیادہ جو اہم بات ہے
کہ بچہ جس ماحول میں انوائرمنٹ میں اپنی آنکھ کھولتا ہے اسے متاثر ضرور ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر اس نے اردو بولنا سیکھنی ہے یا اس نے انگلش بولنا سیکھنی ہے یا پنجابی یا سندھی کوئی بھی لینگویج ہے تو جو اس کے ارد گرد جو لینگویج بولی جا رہی ہے وہ اسے متاثر ہوگا. اور جس طرح کا ماحول اس کے ارد گرد, اگر اس کے ارد گرد لیپ ٹاپس ہیں, موبائلس ہیں, ظاہر بات ہے اس کی اٹریکشن اس طرف ہوگی. تو سب سے پہلے تو اس امر کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر کچھ ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور موجود ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اس بچے کو آپ کے گھر کے بزرگ بڑے کتاب پڑھتے ہوئے نظر ضرور آئیں. بالکل ٹھیک. جب یہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ہم دوبارہ اس کلچر کو ریوائیو کر سکتے ہیں. پھر محلے کی سطح پہ آپ جانتی ہیں پاکستان میں اس ٹائم جو ایک کانسیپٹ ہے, اچھا ہے یا برا ہے, کہ نئی سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں. گورنمنٹ ایک کمپلسری بھی کر سکتی ہے کہ ہر سوسائٹی جو نئی بنے اس کے اندر ایک لائبریری ضرور ہو. اور ہر اسکول جو ہے وہ اس وقت تک آپریشنل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر لائبریری نہ ہو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس کلچر کو, ہمارے یونین کونسلز ہیں ہمارے گاؤں دیہات کے اندر, بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا بنا ہوا ہے کہ ان کی یو سی سسٹم ہے, یونین کونسلز ہیں, حلقہ بندیاں ہیں, ان کو ان کے حساب سے لائبریریز جو ہیں وہاں پہ تشکیل دی جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, جب ہم کتاب پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا تو میں جیسا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ انکریز ہونے کی بجائے ڈکریز ہو گیا. کتابوں کی جگہ آئی پیڈ اور اپنے ٹیبلٹس وغیرہ نے لے لیے, اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس آپشنس تو ہیں کہ آپ اس میں بھی جا کے کتابیں پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, مگر پھر بھی ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب کا چینل دیکھ لیں یا ہم سن لیں انسٹیڈ. تو کیا کتابوں کو پڑھنا ہی ضروری ہے, یا اگر ہم کتابیں سن لیں تو بھی ایکولی بات ہے؟ دیکھیں, یہ آپ بات کر رہی ہیں ارتقاء کی, ایوولوشنز کی. زمانہ قدیم میں جب انسان جنگلات میں رہتا تھا, غاروں میں رہتا تھا, جب بھی وہ پتھر کی مدد سے پتھر کے اوپر کچھ لکھا کرتا تھا, لوگ جا کے اسے پڑھا کرتے تھے. آج بھی جو ماہر بشریات ہیں, انتھروپولوجسٹ ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. یہ تو ایک ایوولوشن ہے کہ کتاب جو ہے لیپ ٹاپ پہ آ گئی ہے, ای فارمیٹ میں آ گئی ہے, آڈیو بکس میں آ گئی ہے. لیکن پڑھنا جو ہے, دیکھیں جو چیز ختم ہو رہی ہے ہمارے ادھر, اردو آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں, اسے اردو کا اسکرپٹ نہیں لکھنا آتا ٹھیک طرح. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹس کے کلچر کے اندر میں رہتا ہوں. میں پاکستان کی تمام جامعات میں جاتا ہوں تقریباً, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اردو بھی اب رومن اسکرپٹ میں لکھ رہے ہیں. تو اگر وہ بچے صرف سنیں گے تو اسکرپٹ سے تو وہ بچوں وہ بھولتے جائیں گے. مطلب وہ کہاں کوما لگانا ہے, کہاں فل اسٹاپ آنا ہے, کہاں ایکسپریشنز آنے ہیں, اردو میں کہاں کون سا ورڈ جو ہے زے سے شروع ہونا ہے, زواد سے شروع ہونا ہے. رمضان میں زے تو نہیں آنی ہے, اس کی جگہ زواد کی جگہ. دیکھیں اسکرپٹ ہے, اسکرپٹ کے لیے, اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی لینگویجز سے محبت کرتی ہیں. تو اسکرپٹ تو سب سے اہم چیز ہے. تو اس لیے کتب کا شائع ہونا, بے شک وہ الیکٹرانک میڈیا پہ پڑھیں اس کو, یا اس کو آپ ڈیجیٹل فارم میں پڑھیں یا آپ اسے پرنٹ فارم میں پڑھیں, لیکن پڑھنا ضروری ہے. یہ تو ایوولوشن کا ارتقاء ہے نا کہ اب ہم نے لیپ ٹاپ پہ پڑھنا ہے یا ٹیبلٹ پہ پڑھنا ہے. میں 10,000 کتابیں جو ہیں میں رکھ نہیں سکتا. تو پورٹیبل لائبریری کیا ہے, آپ کا ٹیب ہے, آپ کا موبائل ہے. بالکل ٹھیک. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا, اور فرق بھی آپ نے بتا دیا, بیان فرمایا کہ پڑھنے میں اور سننے میں فرق ہے. پڑھ کے جو چاہے ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس میڈیم پہ پڑھ رہے ہیں, اس کا وہ کیا ہے, مگر آپ کو پڑھنا لازم. پڑھنے سے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی ہے. دیکھیں جب آپ چیز ایک دیکھ رہے ہیں نا, آپ کی امیجینیشن اس طرح اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن جب آپ پڑھ رہے ہیں, مثلاً میں باریک پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا پہاڑ کے راستے اپنے گاؤں میں پہنچا, ٹھیک, اب باریک پگڈنڈیاں آپ کے ذہن میں آ گئیں, پہاڑ آپ کے ذہن میں آ گیا, تو دیکھا تو امی ادھر چائے بنا رہی تھیں, لیکن چائے میں جھاگ جو تھی وہ قدرے آج کچھ کم تھی. آپ کے ذہن میں جھاگ کا ایک تصور آ گیا, اور ہمارے ادھر گیس دستیاب نہیں ہے, تو لکڑیوں کو آگ لگانا ایک مشکل کام ہے, اور امی کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ایک پورا ایک تخیل آ گیا, امیجینیشن آ گئی, آپ کی ایک سین ڈیولپ کر لیا, آپ کی کریٹیوٹی
انہانس ہوئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, سب چیزیں وہ آپ کے لیے نارمل چیز ہے, وہ آپ خود بھی وزٹ کرتے ہیں, مگر آپ کی جو تھنکنگ ایبلٹی ہے اس میں جو دکھایا جا رہا ہے, اس میں جو دکھایا جا رہا ہے وہی دیکھ رہے ہیں. بٹ یو ہیو دی اتھارٹی اور یو ہیو دس کیپیسٹی, ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کہ اس کو کس نوعیت تک امیجن کر کے اور اس سے وہ ایکسپیرئنس کر سکیں. جس طرح دیکھیں لوگ جو ہیں جب کسی بھی خوبصورت خواتون کو بیان کریں گے تو اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں شاعری میں. اچھا, وہ آپ کو کسی مصور کو یا عام شخص کو بھی اس کا ایک امیج بنتا ہوا نظر. جب میں ان کے پاس گیا تو ان کے سر پہ بال نہیں تھے, صحیح ایک امیج آپ دے رہے ہیں نا, بچوں کے ذہن میں بن رہا ہے. جب آپ نے ڈائریکٹ دکھا دیا تو اس کے اندر اس کی اپنی تخیل کی جو صلاحیت تھی وہ کم ہوتی گئی, بتدریج کم ہوتی گئی. تو ریڈنگ جو ہے یہ آپ کی تھنکنگ کیپابلٹیز کو نرش کرتی ہے اور آپ کی امیجنیشن کو اسٹرانگ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بہترین. اچھا جی, اب اگر ہم آ جائیں کہ جب کتاب کی بات آتی ہے نا, آنیسٹلی اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کتاب کی بات آتی ہے تو بستہ ذہن میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ جو نصاب سے ہٹ کر جو تفریحی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں یا آپ کے انٹرسٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں, ان کتابوں کا بہت زیادہ رجحان بچوں میں نہیں ڈالا جاتا. تو کتاب کا تصور صرف اور صرف محدود رہ جاتا ہے بستے کی کتابوں سے. اس حوالے سے بھی میں بتاؤں, آپ بات کر رہی ہیں ٹیکسٹ بکس کی. جی اچھا, جب آپ بات کرتے ہیں کہ لائبریریز کی, تو لائبریریز کے اندر تو ہر طرح کی کتب ہونی چاہیے. اور چلڈرن لٹریچر جو سب سے اہم ہے ہمارے ملک میں, اگر کچھ نہیں ہو رہا تو وہ چلڈرن لٹریچر پہ کام نہیں ہو رہا. ایک بات دیکھیں عروج, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, آپ کافی عرصے سے وابستہ رہی اور آپ نے ڈفرینٹ فیزز بھی میڈیا کے دیکھے. آپ مجھے یہ بتائیے, بچوں کا چینل کیوں نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. بچوں ایک آدھا شاید کوئی کھلا تھا ایک زمانے کے اندر, مگر وہ زیادہ دیر بات سے آگے کرتے ہیں. بچوں کے لیے کوئی پروگرام بھی ہے کیا؟ نہیں ہے. اچھا, ہمارے اپنے ہیروز کدھر گئے؟ بالکل ہماری سوسائٹی میں پتوں کی میں بھی ایک چاچا منصور ہیرو ہے, بالکل ٹھیک ہے, جو خواتین کو ڈاکوؤں سے بچاتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں ایک ایسے بھی صاحب تھے جن کا تعلق کراچی سے تھا, جنہیں اسٹوڈنٹس کو اپنے ڈوبنے سے بچایا تھا, خود شہید ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اپنا کلچر کب ہوگا؟ جب ہم لوگ اپنی چیزیں خود پروڈیوس کریں گے, اپنے پروگراموں کو خود ترتیب دیں گے. تو ہمارے میڈیا پہ تو جو کارٹون بھی بچے دیکھتے ہیں, کیبلز نیٹ ورک جو دکھا رہا ہے وہ بھی دوسروں کے ہیں, ڈوریمون, ایکس وائی زی, جس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. امر یاد کے بارے میں اور آپ بچوں کو کس طرح بتائیں, حاتم طائی کے بارے میں بچوں کو ہم لوگ کس طرح بتائیں, جو داستان امیر حمزہ ہے اس کے بارے میں. پھر ایک دور ہوتا تھا جب میری اور آپ کی کمیونیکیشن میں کہاوتیں ہوتی تھیں, ضرب المثل ہوتے تھے, حکایات ہوتی تھیں, شیخ سعدی کو ہم لوگ پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے. اب کچھ اقوال زریں ہوتے تھے, اب وہ کتب کی شکل میں تھے, یا ان کی اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی چیزیں آئی ہیں, وہ ان کو بھی ترتیب دے رہے ہیں. ہمارے پاس جس چیز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بچوں کے لٹریچر پہ ہے, بچوں کے لیے میڈیا کی سہولت کو بنانے میں ہے. اور ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے ہیروز ہوں, ہمارا اپنا کلچر جو ہو اس کو ریپریزنٹیشن ہو. اور جو پاکستان کا اپنا اتنا ڈائیورس کلچر ہے, اتنی ڈائیورسٹی ہے, انہیں بتانے کی ضرورت ہے. وہاں کا کلچر تو یونیفارم کلچر ہے نا, جو آپ کارٹونز کی شکل میں دکھا رہے ہیں. جو ہماری ادھر ڈائیورسٹی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر مکئی کی روٹی کھا رہے ہیں, آپ شنواری کھا رہے ہیں پشاور کے اندر جا کے, تو اٹس مین کہ آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تھرو میڈیا کرنا ہے, تھرو لٹریچر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ نے نشاندہی کی ایک چیز کی طرف, جو کہ ہے کہ آپ نے بچوں میں پروموٹ کرنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ساری کیمپینز بھی کرتے ہیں, آپ نے بہت ساری ٹاکس بھی کی ہیں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر, آپ ایک ریڈیو چینل کے اوپر RJ بھی ہیں. کس کیپیسٹی میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ کتاب دوستی جس ظاہر ہے جو آپ کا ایک فوٹے میں کہہ لوں یا اور آپ کا مشن میں کہہ لوں, آپ اس کو کس طرح سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ لیکن میں وابستہ ہوں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے, UMT سے. ہمارا کام جو UMT میں ہے صرف بچوں کی تعلیم نہیں ہے, ان کی تربیت بھی ہے, اور یہ سب سے اہم ہے. ہم نے وہ پروجیکٹس ٹیک اپ کیے ہیں جو دوسری جامعات میں نہیں ہیں. مثلاً دیکھیے, جو علم ہے ہمارے ادھر اسکالرس کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, صحیح, ہماری سوسائٹی کو کس طرح کے لٹریچر کی ضرورت ہے. تو UMT پریس کا جو قیام تھا وہ عمل میں لایا گیا, اور اس کا بیسک کام جو ہے وہ کتب کی اشاعت ہے. بالکل. آپ دیکھیے پاکستان سے باہر جو ہے
قرآن مجید پہ مغرب کے اندر خاص طور پہ کچھ طبقہ ہمارے ادھر بھی موجود ہے جو قرآن پہ بہت اعتراضات لگاتا ہے. ٹھیک. ہمیں غصہ بھی آتا ہے ان سب بات پہ, مگر ہمیں عقلی اور شعوری طور پہ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. تو ہماری جامعہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بہت یونیک کام کیا. ہم نے ایک کتاب پبلش کی ہے, The Divine Origin of the Quran, a just response to the Orientalist. یہ ہم نے ایک کتاب دی. وہ لوگ جو قرآن پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ ان کا جواب ہے. صحیح. یہ کتاب کی شکل میں ہے. ایکسلنٹ. یہ کتاب جو ہے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ہمارے مذہب پہ, ہمارے نظریات پہ, اس کے اندر وہ تمام سوال ہیں, وہ تمام اعتراضات ہیں, ان کا جواب دیا گیا ہے اور ان کے جوابات ہیں. اب یہ کتاب جو ہے مسٹ ریڈ فار ایوری ون, کہ آپ وہ ان کو پڑھیں تاکہ آج کے جو بچے ہیں وہ یہاں سے باہر جاتے ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لیتے ہیں, ان کا انٹریکشن جو ہے وہ دوسرے نظریات کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. اور اگر آپ کی بیس سٹرونگ ہے تو آپ ان کے جوابات دے سکیں گے. تو یہ UMT پریس کا بہت بڑا کارنامہ ہے جس کی اس وقت ہمیں اشد ضرورت بھی ہے, اور یہ اس کتاب کا چھاپنے کا واحد مقصد بھی یہی ہے کہ ان اعتراضات کا عقلی اور شعوری جواب دیا جائے, دلیل کے ساتھ دیا جائے. ایکسلنٹ. ابھی جو باقی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ان کا بھی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. ایک مسلمان ہو اور اسے مدینہ سے محبت نہ ہو, بالکل ممکن نہیں ہے. بے شک. اچھا, اب ہم زندگی میں ایک خواہش لے کے تو ہر کوئی آتا ہے. ہاں جی بالکل, میں ایک بار مدینہ جانا ہے, ایک بار مدینہ جانا ہے, ٹھیک ہے, بیت اللہ دیکھنا ہے, روضہ مبارک دیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب ہم محبت کرتے ہیں نا کسی بھی چیز سے تو ہم اس جستجو میں ہوتے ہیں, اس لگن میں ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہمارے پاس ہوں. یا بالکل, ملاقات آپ نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کے بارے میں پڑھیں جانیں. اچھا, اب یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے مدینہ النبی کا, کہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائمز میں کیسا تھا. اچھا, اس کی معاشرت کیا تھی, مسجد نبوی جب کیسی تھی, مسجد نبوی اب کیسی ہے, وہاں پہ ارتقاء کا عمل کیا ہوا. اچھا, وہاں کا جو قرآن کے اندر جو مدینہ کے بارے میں آتا ہے وہ کیا تھا. ایک کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا, کمپلیٹ معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ اس کتاب میں محدود ہے. اور جو اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر خالد مدنی, انہوں نے اپنی عملی زندگی کا جو ان کا قیام ہے مدینہ میں وہ تقریباً 3 سے 4 دہائیوں پر مشتمل ہے. اچھا, تو جی, اور یہ ریسرچ بیسڈ کتاب ہے. بالکل صحیح. انہوں نے ہزاروں کتابوں سے اس کا نتائج اخذ کیے ہیں اور اس کتاب کے اندر ان کو محفوظ کیا. کتنا کام ہوا ہے دیکھیں اس کتاب میں, تو اس کو پڑھنا لازم ہے. اس کو پڑھنا ایسا ہی لازم ہے ہر مسلمان کے لیے جتنی وہ محبت مدینے سے کرتا ہے, تاکہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہے غار ہرا کے بارے میں وہ جانے, غار ثور کے بارے میں جانے. اور وہی والی آپ جیسی جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ جب آپ وہ اس میں لکھا ہوا پڑھیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو امیجن یور سیلف اسٹینڈنگ دیئر. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کو بیسیکلی آپ خود ایک ٹائم میں ٹریول کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ پڑھنا اٹس ادر مسٹ ریڈنگ. اچھا, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر مسلم ورلڈ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے, پارٹ آف اے ڈیبیٹ ہے, ڈسکورس ہے, اور آپ اسے کہہ لیں کہ ڈائلاگ بھی ہے کہ تقلید کیا ہے, اجتہاد کیا ہے. تو ہم رہنمائی لیتے ہیں اپنے اسلاف سے. تو شاہ ولی اللہ کا نظریہ تقلید و اجتہاد کیا تھا, اجتہاد کون کر سکتا ہے, اجتہاد کب واجب ہوتا ہے, اور تقلید جو ہے وہ کس کی جائے, کیسے کی جائے, اس کی کیا کیا شرائط ہیں, اور شاہ ولی اللہ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے. یہ کتاب اسے تھورولی ایکسپلین کرتی ہے. یہ ایک تحقیقی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ کو نہ صرف ریسرچ میں, تحقیق میں مدد دے گی, بلکہ آپ کو قائل کرے گی کہ اسلام جو ہے کوئی جامد قسم کا یا رکا ہوا ٹھہرا ہوا مذہب نہیں ہے, تبھی اس کے اندر اجتہاد کا ضرورت ہے. بالکل بیوٹیفل. محدثین اندلس. اب یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر جمیلہ شوکت نے اسے تحریر کیا ہے. یہ بھی ایک تحقیقی کتاب ہے. زیادہ تر مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو حدیث کی جو کمپائلیشن ہوئی ہے وہ امام بخاری نے کی, امام مسلم نے کی ہے, اس طرح دوسری جو حدیث کی کتب ہیں. لیکن حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے
وہ دنیا کے اندر جو دوسرے لوگ تھے، خطوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بھی مرتب کیا. صحیح. یہ کتاب محدثین اندلس جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اس ٹائم کے لوگ تھے اور اس خاص علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں نے حدیث کی ڈیولپمنٹ میں کیا کردار ادا کیا، وہ کون لوگ تھے. اور آپ عروج، آپ کو یہ بات جان کے زیادہ خوشی ہوگی کہ خواتین، وہ خواتین جنہوں نے حدیث کے لیے کام کیا، ان کا پروفائل بھی اس میں موجود ہے. جی، تو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کی جو معلومات ہیں ان کا ذخیرہ بڑا ہوتا ہے. صحیح. اور آپ ہمارے پروگرام کی مناسبت اور ان ایام کی مناسبت سے تمام ریلیجس کتابیں جو تمام ہم وہ کتابیں لے کے آپ کو دکھایا گیا ہے تاکہ آپ یہ ان دنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کتابوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنے انٹرسٹ کے مطابق مزید معلومات حاصل کر سکیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو نیکسٹ کتاب ہے ہماری، دس از ویری انٹرسٹنگ فار می، نماز، دعا اور سائنس. پروفیسر رف نے اس کو تحریر کیا ہے. دیکھیں، بہت ضروری ہے کہ نماز، دعا اور سائنس، اب ہم ہر بات کو کہتے ہیں یہ ٹیسٹ آف دا لاجک پہ پورا نہیں اترتی ہے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو نہ صرف عبادت ہے بلکہ آپ کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں اور کس طرح آپ اپنے معاملات کو استوار کر سکتے ہیں، اور رب کا اپنے بندے کے ساتھ ایک رابطہ ہے. کمیونیکیشن ہے نا، یہ بھی ایک فارم آف کمیونیکیشن ہے. اور دن کے 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں، یہ جسم کو تازگی دیتی ہے. اور دعا میں رب بندے سے مکالمہ کرتا ہے. جو بندہ اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے. اور نماز اور دعا کی جو ہے، اس کی جو ہے نا، ہم کہتے ہیں جسم اور روح کے رشتوں کا مطالعہ پیش کرنا، یہ سائنس کو اس انداز میں اس کتاب کے اندر پیش کیا. جزاک اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. وقت کی کمی ہے اس لیے ہم باقی کی شاید کتابیں نہ دکھا سکیں. میں آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ احمد، کیا آپ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام ایسا جو دینا چاہیں کتاب کے حوالے سے، کتاب دوستی کے حوالے سے، کس طرح سے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں؟ دیکھیں، آپ کا پروگرام جو ہے وہ رمضان کے جو ایام ہیں ان کے درمیان میں نشر ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ محسوس بھی کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہتے ہیں. آج کی اس دنیا میں اسلام کو مختلف ٹیگز لگا دیے گئے ہیں. یہ پولیٹیکل اسلام ہے، لیبلز لگا دیے گئے ہیں. یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ ملیٹنٹ اسلام ہے، یہ شیعہ اسلام ہے، یہ سنی اسلام ہے. لیکن جو اسلام، یہ کمرشل اسلام ہے، جو اسلام کی جو وحدانیت ہے اس کا جو پرچار ہے، ہمیں اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اسلام، یا یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ نان پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ ٹیگ باقی کسی مذاہب کے لوگوں پہ تو اس طرح نہیں لگتے، ہمارے پہ لگتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری جو بیس ہے وہ کس طرح سٹرینتھن ہو سکتی ہے. اور وہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگز کرنی ہیں، اپنے جو ہمارا اپنا نیریٹیو ہے اس کو سٹرونگ کرنا ہے. جو لوگ اس نیریٹیو کو ڈیولپ کرتے ہیں انہیں اس کی کتب کی شکل میں اسے تشکیل دینا ہوگا، اسے ترتیب کرنا ہوگا، تاکہ ریسٹ آف دی دنیا کو بھی وہ میسیج پہنچے کہ جو اسلام ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک دین ہے. اور ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں، کسی کی ایگزسٹنس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم اپنا جو وجود ہے اور جو ہماری اپنی تعلیمات ہیں ہمیں ان پہ انٹیکٹ رہنا ہے، اور اسے مؤثر انداز میں کس طرح اس پہ قائم رہ سکتے ہیں، اور جو ایسنس آف اسلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ہم کس طرح پہنچا سکتے ہیں. Beautiful message, and I think after Ahmed's message I have nothing to say. You have said it all and you have said it beautifully. Thank you so much. بہت بہت شکریہ احمد سہیل آپ کے آنے کا. اور واقعی جو ایک ہم ٹرینڈ دوبارہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بک فرینڈلی اور کتاب دوست معاشرہ ہمارا ہو جائے، بچوں کے اندر یہ ایک رویہ اور زندگی گزارنے کا کہ آپ دوستی کریں کتابوں کے ساتھ، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، تاکہ آپ بہترین طریقے سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا. یہاں پہ ہمیں رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. واپس آئیں گے تو ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے رمضان علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.